ڈسٹرکٹ کرنگی UC 5 وارڈ نمبر 1 کا نامزد کونسلر محمد شعیب خان ہوں میں. میرے علاقے میں تھانہ سعودآباد کی حدود شیڈ نمبر 2 51 کا 1 رہائش پذیر ہیں خاتون انجم، شوہر کا نام مجیب. یہ تقریباً میرے پاس کل آئی تھیں اپنی پریشانی لے کے، اور پھر ہم نے ان کو ایک درخواست بنانے کی ہدایت کی، بتایا کہ آپ یہ درخواست لے جائیں جو آپ کے ساتھ وقوع ہوا ہے اور وہ تھانہ سعودآباد کے اندر جمع کروائیں. جمع کراتے وقت ہم بھی ان کے ساتھ گئے تھے، لیکن SHO نے ان کی درخواست یہ ریسیو نہیں کی، تو یہ کل اپنے گھر چلی گئی تھی. آج پھر 15 تاریخ ہے 15 تاریخ کو 15 نومبر 2022 کو ابھی ہمارے پاس آ کے بیٹھی ہیں اور درخواستیں واپسی لے کے آئیں گے. لے کے آنے کے بعد انہوں نے بتایا کہ میرے بچے سے جب میری تفصیلی بات ہوئی تو اس نے بہت زیادہ ایسے حال بتائے کہ میرا جو دل ہے وہ خون کے آنسو رونے کو بھی کرتا ہے. تو اس لیے میں آپ کے پاس آئی ہوں شعیب بھائی، یہ درخواست آپ اس کو کہیں پہ ریسیو کروائیں، اپنے سورسز استعمال کریں. تو اس کے اندر ایک درخواست جو ہمارے کو یہ ریسیو کرانے کی کوشش کر رہی ہیں یا کر رہی ہیں، تو اس میں ایک درخواست جو فارورڈ کی ہے کاپی ٹو سندھ ممبر کونسل سید عمران حیدر آبدی پاکستان پیپلز پارٹی عمران بھائی کو کی ہے، جس کی نمائندگی شیڈ نمبر 2 UC 5 کے وارڈ نمبر 1 کے اندر میں نامزد کونسلر شعیب خان کی حیثیت سے کر رہا ہوں. تو یہ امیدیں لے کے میرے پاس آئیں گے، اور یہ جو عمران حیدر آبدی کی درخواست انہوں نے ان کو ریسیو کرانی ہے وہ میں ان سے وصول کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ کل صبح سب سے پہلے عمران بھائی کو ان کی پریشانیوں سے آگاہ کروں گا، اور امید کروں گا کہ عمران بھائی اسی وقت جو SHO تھانہ سعودآباد نے ان کو سخت ہدایت کریں کہ ان کی جو پریشانی ہے اس کو حل کیا جائے. اس میں بتایا ان کے جو شیڈ نمبر 2 کے اندر عابد گٹکا فروشی کا کام کرتا اور جس میں اس کی بیٹی اور بیوی بھی گٹکا فروخت کرتی ہے، تو اس کی وجہ سے جو تھا ان کے محلے کے اندر کا ماحول ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے. تو یہ امید لے کے ہمارے پاس آئیں گے اور اپنی پریشانی بھی بتائیے انہوں نے. تو میں ان سے بھی تھوڑا سا پوچھوں گا کہ انجم باجی یہ بتائیے کہ آپ کو یہ وقوع کب پیش آیا؟ آپ نے اس درخواست میں 13 اور 14 نومبر 2022 کی درمیانی شب تقریباً 2 بجے کا ذکر کیا ہے. تو آپ بتائیے مجھے 2 بجے کیا ہوا؟ 2 بجے بچہ باہر بیٹھا ہوا تھا، اور روز ہی بچے بیٹھتے ہیں، محلے کے بچے کہاں جائیں گے، دروازوں پہ ہی بیٹھیں گے نا. تو بچہ بیٹھا ہوا تھا اور وہ پہلے خود آیا دیکھ کے چلا گیا، پھر ایک بچہ آیا دیکھ کے چلا گیا. اس کے بعد یہ کہ 6 پولیس والے لے کے آیا، کہہ رہا یہ لو ڈکیت، میں نے تمہیں بولے تھے کہ ڈکیت دوں گا، تو یہ ڈکیت بچہ ہے، اس کو لے کے جاؤ. اور اس کے بعد 2 ٹیٹیاں ہیں اور یہ ڈکیت ہے، پولیس مقابلے کا نام لگانا ہے اس کے اوپر، اس کو لے کے جاؤ. بچہ رونے لگا کہ گھر پہ اگر میں بتاتا ہوں تو میرے والد صاحب کی طبیعت خراب ہو جائے گی. ظاہر ہے ہم لوگ عزت دار لوگ ہیں، ہم ڈرتے ہیں ان چیزوں سے، ہم بالکل ان چیزوں میں نہیں ہیں. ہم اس طرح اس کے گٹکے نہیں بیچتے ہیں، یہ جس طرح یہ دہشت گردی کرتا ہے یہاں پر، عورتوں سے بکواتا ہے، بچوں سے بکواتا ہے. ہم عزت دار لوگ ہیں، ہمارا نہیں ہے یہ شعبہ جو یہ کرتا ہے. یہ میرے بچے کو لے کے چلا گیا اور ہمیں کچھ پتہ نہیں، ہم رات بھر پریشان، بچہ کہاں چلا گیا، سارا دن ہو گیا. اس کے بعد پتہ چلا کہ ایک محلے کا بچہ لے کے آیا کہ پولیس والوں نے اس کو پکڑا ہوا تھا اور عابد گٹکے والے نے اس کو دیا تھا، اور یہ آ گیا ہے نہ اس سے پیسے لیے ہیں، اس کو مارا بہت ہے. تو یہ آپ کو کب پتہ چلا کہ کون سی پولیس اس کو اٹھا کے لے کے گئی؟ یہ ہمیں بچے سے ہی پتہ چلا تھا، جو لے کے آیا تھا کہ سعود آباد تھانے میں لے کے گئے ہیں اس کو، کالا بورڈ یہ وہاں بند تھا. ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کو کہاں سے اٹھایا اور کیوں لے گئے. اس درخواست میں آپ نے لکھا تقریباً 17 گھنٹے کے بعد میرا بچہ میرے گھر پہ واپسی آیا اور مجھے معلوم نہیں تھا کہ کسی نے اغوا کیا یا پولیس لے گئی ہے یا کچھ اور ہوا ہے. تو یہ آپ کو کیسے 17 گھنٹے کے بعد پتہ چلا؟ 17 گھنٹے کے بعد تو پتہ ہی، پہلی بات تو 2 بجے کا غائب تھا. جب 3 بجے 4 بجے دروازے پہ آئی، مجھے کچھ پتہ نہیں کہاں چلا گیا، کدھر چلا گیا. میں ڈھونڈتی رہی، پریشان، صبح ہو گئی ہمیں بیٹھے بیٹھے. اس کے بعد سارا دن ہو گیا ڈھونڈتے ہوئے، کچھ پتہ نہیں چلا. جب 7 بج گئے پھر ہم دوبارہ نکلے میاں بیوی ڈھونڈنے کے لیے کہ بچے کو ڈھونڈے کہاں ہے، کسی گھر تو نہیں ہے، رشتہ دار کے تو نہیں چلا گیا، سسرال تو نہیں چلا گیا میرے، ظاہر دادی کے گھر چلا گیا ہو، وہاں کہیں بھی ہمیں پتہ نہیں چلا. فون کیے. اس کے بعد محلے کا ایک بچہ بٹھال کے لے کے آیا، برے حال اس کا، ایسا برا حال اس کا ہو رہا تھا کہ پہچان میں بھی نہیں آ رہا تھا وہ. تو اس نے بتایا کہ یہ تھانے میں سے لے کے آیا ہوں اس کو باجی میں، اور اس کو جناب عابد گٹکے والے نے پکڑا تھا. تو ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ کس طرح ہمارا بچہ اغوا ہوا ہے رات کو. تو رات کو جب تقریباً 2 بجے پولیس آپ کے دروازے پہ آئی اور آپ کا بچہ باہر بیٹھ کر برگر کھا رہا تھا اپنے دوست کے ساتھ، تو اس وقت جو پولیس کے ساتھ عابد آیا تھا، عابد کے ساتھ جو پولیس آئی تھی جس کا ذکر آپ نے 5 سے 6 یا 4 پولیس والوں کا کیا مجھ سے، تو وہ باوردی درست تھی یا سول میں تھی؟ وہ وردی میں ہی تھے، موبائل تھی باقاعدہ، موبائل میں بولا موبائل میں ڈالو، اور 6 پولیس والے تھے وردی کے اندر تھے.
اور عابد پہلے بچے کو بھیجا ہے، وہ بتا رہا ہے کہ اس کا ہی کچھ سالہ ہے یا پتہ نہیں کیا ہے، کوئی ہے اس کا رشتے دار، وہ ہمیں دیکھ کے گیا ہے. اس کے بعد عابد آیا ہے، عابد نے دور سے دیکھا ہے، پھر پولیس کو لے کے آ گیا اور کہہ رہے ہیں ڈکیت لے لو. تو آپ یہ بتائیے، آپ عمران حیدر عابدی بھائی کو آپ نے فارورڈ کرائی ہے یہ درخواست، تو آپ ان سے کیا امید رکھتی ہوں؟ کیونکہ اس کے اندر تو آپ نے جو ہے تھانہ سعودآباد ڈسٹرکٹ کرنگی ماڈل زون کو درخواست دی ہے، ڈی ایس پی ماڈل زون کو درخواست دی آپ نے، اور تیسرے نمبر پہ سندھ ممبر کونسل سید عمران حیدر عابدی بھائی کو کس امیدوں سے دی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو وہ NA 239 کے کینڈیڈیٹ بھی اور رہ چکے ہیں؟ بہت امیدوں سے دیے. غریبوں کا یہ نہیں سنیں گے تو کون سنے گا؟ اب ہماری کون سننے والا ہے یہ بتائیں. یہ تو دہشت گرد آدمی ہے، اس طرح اس نے کرا، کل کوئی اغوا کر لے گا، پتہ نہیں چلے گا، مار دے گا، مروا دے گا، تو ہم کیا کریں گے بتائیں. بڑی امیدوں کے ساتھ ہم نے دی ہے عابد ان کو، عمران بھائی کو. عمران بھائی ہمارا غور کریں، سنیں، ہمارے علاقے کے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، پارٹی کے ساتھ ہیں، سب کچھ ہے، ہمارا بس انصاف ملے ہمیں. میں محمد شعیب خان اپنے اوپر موجود وائس چیئرمین فرحان لطیف، نامزد چیئرمین UC5 ساجد ترمیزی بھائی اور NA 239 کے کینڈیڈیٹ بھی تھے، اور ابھی سندھ ممبر کونسل ہیں سید عمران حیدر عابدی بھائی سے بھی امید کرتا ہوں کہ اس پہ زیر غور کیا جائے گا، اور ہنگامی بنیادوں پہ شیڈ نمبر 2 کے اندر یہ گٹکا ماوا فروخت ہو رہا ہے تو اس پہ بھی سختی سے پابندی کرانی پڑے گی، کیونکہ آج ہماری اگر یہ نسل گٹکا ماوا کھائے گی تو یہی لوگ آگے چل کر چرس، ہیروئن، یہ چیزیں بیچیں گے، اور اسی علاقے کے جو چھوٹے کمسن بچے ہوں گے وہ ہیروئن پاؤڈر پی رہے ہوں گے، اس وقت ہم لوگ بہت آگے نکل گئے ہوں گے. سیریس اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اور میں SSP کرنگی ساجد صاحب کا بھی امید کرتا ہوں کہ وہ بھی اس پہ سختی سے عمل کروائیں گے، اور DIG ایسٹ صاحب سے بھی امید کرتا ہوں کہ اس پہ سختی سے عمل درآمد کرائیں گے، اور یہ جو خاتون پریشان ہے بیچاری، اس کو بھی انصاف ملے گا. اور یہ بھی کچھ کہنا چاہ رہی ہیں آخر میں، تو ان کی بھی سن لیں. اگر اللہ نہ کرے میرے 2 بیٹے ہیں، میرا شوہر ہے، کوئی آنچ ذرا سی بھی آئی، اس دہشت گرد نے کچھ بھی کرا، تو بس میرا پورا یہی ہے کہ اسی کا کام ہے، اس نے کروایا ہے، کیونکہ یہ دھمکیاں دیتا ہے لوگوں کو اور یہ خاموشی سے کام کروا دیتا ہے. میرا کھلا دشمن یہی ہے، کیونکہ میرے بچے کے ساتھ اس نے اتنا بڑا کام کرا ہے. اللہ نہ کرے کبھی کچھ ہو گیا تو یہ ذمہ دار ہے، یہی ہے. میں یہی ارداز کروں گی کہ اس شخص کو پکڑا جائے، اس نے میرے بچے کو کیا ہے. اگر میرے شوہر کو یا میرے دونوں بیٹوں کو کچھ ہوا تو یہ ذمہ دار عابد ہوگا. بہت بہت شکریہ.